یہ جو سحری کے وقت نیت کی جاتی ہے، یہ نیت اور وہ دعا جو افطاری کے وقت ہمارے ہاں مروج ہے پڑھی جاتی ہے، یہ دونوں جو ذکر ہیں، اذکار ہیں، یہ احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ نہ ہی سحری کی نیت ثابت ہے، نہ ہی افطاری کی دعا ثابت ہے۔ بالکل ان افعال کی طرح جو بقیہ معدوم ہو چکے ہیں، حالانکہ تھے شرعی، بالکل انہی کی طرح جو اصل روایات تھیں وہ ہمارے ہاں معدوم ہو چکی ہیں یا پھر کل معدوم ہیں، اور جو ہمارے آباء و اجداد نے گھڑ رکھی ہیں وہ ہمارے ہاں مروج ہیں۔ جس طرح دیگر معاملات کے اندر ہم دھاندلی کرتے آ رہے ہیں، ویسے ہی اس معاملے کے اندر بھی ہمارے ہاں دھاندلی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ محققین کے نزدیک تحقیقاً یہ بات ثابت ہے کہ یہ دونوں اذکار روایات سے ثابت نہیں ہیں، اور ہمارا کھلا طور پر چیلنج ہے، نیت بھی ثابت کر دو روایات سے، اور یہ جو افطار کی دعا ہے ہمارے یہاں مروجہ پڑھی جاتی ہے یہ بھی ثابت کر دو۔ بالکل بھی ان کا ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے سال بھی مہم چلائی تھی اپنے رسائل کے ذریعے، اس سال بھی ہم مہم چلا رہے ہیں کہ خدا کا نام لو، ان بدعات سے دور رہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جمعیت نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے اذکار ہیں، اپنے اذکار گھڑ لیتے ہیں، بعد میں جب ان کی شہرت ہو جاتی ہے تو پھر کون ہے جو اس بت کو توڑے؟ پھر یہ ایک نہیں ہو سکتے، جب ایک نہیں ہو سکتے تو انقلاب نہیں آ سکتا، جب انقلاب نہیں تو خلافت کیسی؟ تو پھر اعلاء کلمت اللہ کا افشا کا کو، تو خدا کا نام لیں، ایسے اذکار سے دور رہیں، وہی اذکار اپنائیں جو احادیث نبویہ کے اندر مذکور ہوئے ہیں۔ پچھلے سال میں نے رسالہ شائع کیا تھا کشف الاستار عن مسألۃ الافطار، اسی کو میں دلیل بنا کر آپ کے سامنے وہ حوالے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اصل روایات کے اندر مذکور ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ جو میرے پاس موجود ہے، میں نے کوٹ کر رکھا ہے، وہ ہے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، سند متصل ہے، حدیث نمبر ہے 1753۔ آپ نے محبوب علیہ السلام کی افطار کے وقت کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ محبوب علیہ السلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے وہ جو ہر شے کو وسیع ہے، یہ کہ تو مجھے بخش دے۔ ایک یہ دعا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر۔ دوسری دعا جو ہے وہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے، امام حاکم نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہے، بس آخر میں وہ ذنوبی کا تھوڑا اضافہ ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے، وگرنہ روایت وہی ہے، الفاظ بالکل سیم ایک جیسے، بس وہ ذنوبی آخر میں زیادہ ہے، باقی وہی دعائیں دونوں، یعنی کہ الفاظ دونوں روایات کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔ یہ حاکم کے اندر 1535 نمبر پر موجود ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو حوالہ ہے وہ ابو داؤد کا ہے، اس کی سند بھی متصل ہے، اور یہ صرف ابو داؤد کے اندر ہی نہیں، یہ سنن الکبری بہقی کے اندر بھی موجود ہے، 7922 نمبر ہے۔ سنن الکبری نسائی کے اندر بھی موجود ہے، 3329 نمبر ہے۔ حاکم ما تلخیص ذہبی وہاں بھی مذکور ہے، حدیث نمبر ہے 1536۔ ابو داؤد کے اندر تو اس کا ہے 2357، کہ جس میں مذکور ہے کہ محبوب علیہ السلام جب افطار کر لیتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، کہ پیاس جو ہے وہ بجھ گئی ہے، رگیں تر ہو چکی ہیں، اور اجر جو ہے ثابت ہو گیا انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ تین روایات ہمیں ملی، ایک اور روایت بھی ہے کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مروج دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وہ بالکل بھی ہمارے اپنے من گھڑت ہیں، ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، کوئی وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ثابت وہی ہیں جو ہم ابھی عرض کر چکے ہیں۔ لہٰذا ان دعاؤں کو اپنائیں، ان بدعات سے گریز کریں، تاکہ جمعیت کا نور جو ہے وہ ہمارے سینوں کے اندر ہے، اور وہ نور تبھی ہمارے سینوں کے اندر آ سکتا ہے جب ہم پھر محبوب علیہ السلام کی کامل اتباع کریں گے، قول کے اندر، فعل کے اندر، عمل کے اندر۔ اور پھر یہ جو ہمارے یہاں مروج دعا پائی جاتی ہے اس پر علماء کا بڑا کلام ہے۔ کچھ ہمارے دوست بدعت کی زیادہ رٹ لگاتے ہیں، وہ بھی مطلب اس حوالے سے تحقیق نہ کر سکے، وہ بھی جب اپنے وہ چھاپتے ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے کیلنڈر، وہ بھی انہیں دعاؤں کو شائع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ہر چیز بدعت نظر آتی ہے، یہاں بدعت کیوں نہیں نظر آئی؟ اور جو بدعات کرتے ہیں ان کی تو نظر ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے۔
کہ یہ بدعت ہے۔ سب سے پہلا حوالہ اس حوالے سے میرے پاس ہے علی قاری کا رحمۃ اللہ علیہ، مرکات المفاتیح، یہ مشکات عربی شرح ہے اس کی۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، فَأَمَّا مَجْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَزِيَادَةٌ، فرماتے ہیں یہ زیادتی ہے، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل بھی لا اصل لها، اس کی کوئی اصل، وَإِنْ كَانَ مَعْنَهَا صحیح، اگرچہ معنی صحیح ہے لیکن روایت سے اس کی کوئی اصل مذکور نہیں ہے، محبوب علیہ السلام نے کبھی ان الفاظ کو نہیں دہرایا۔ پھر تماشا دیکھیں، اس وقت تک یہ تھی اللہم لک صمت، آج اللہم انی لک صمت، یعنی کہ ہر صدی کے بعد ایک نہ ایک لفظ ہم اپنی طرف سے زیادہ کر لیتے ہیں، جب آخر کو پہنچتے ہیں تو اصل دعا غائب ہو جاتی ہے، ہمارے اپنے من گھڑت الفاظ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں، ان دعاؤں کو ترک کر دیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے احادیث سے بالکل بھی، بلکہ وہی ثابت ہے جو ہم ابھی عرض کر چکے ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں، انہیں دہرائیں، انہیں پڑھیں، انہی کا ثواب ہے۔ اور یہیں پر میں ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں، جب جو روایت محبوب علیہ السلام کے خصوصی ذکر پر مبنی ہو یا خصوصی فرمان پر مبنی ہو، وہاں اپنے الفاظ کی زیادتی جائز نہیں ہے، اپنے الفاظ کی زیادتی جائز نہیں ہے، وہ کوئی روایت علماء کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ ان کے اندر زیادتی تو دور رہا، صحابہ کرام تو ان کے مقابلے میں دوسرا کلام لانے کی جسارت کرنے والوں کو بھی ٹوک دیتے تھے، اسی حاکم کے اندر موجود ہے، واضح طور پر میں نے وہ کوٹ کر رکھا ہے حوالہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو چھینک گئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم نے الفاظ کہے ہیں ان کے معنی کے اندر کوئی بھی خرابی نہیں ہے، کوئی بھی خرابی نہیں ہے، کوئی بھی نقص نہیں ہے، لیکن ان الفاظ کو دوبارہ مت دہرانا۔ اس نے عرض کی کیوں؟ فرمایا کیونکہ یہ الفاظ محبوب علیہ السلام نے نہیں دہرائے، محبوب علیہ السلام نے فقط جب آپ کو چھینک آتی تو الحمدللہ علی کل حال پڑھتے، آگے درود نہ پڑھتے۔ دیکھیں اب درود بالکل ٹھیک ہے، معنی بھی بالکل درست ہے، لیکن چونکہ محبوب علیہ السلام نے اس موقع پر نہیں پڑھا تھا تو صحابی نے ٹوک دیا۔ یہ حاکم کے اندر حدیث نمبر 7691 ہے، تلخیص ذابی کے ساتھ۔ تو صحابہ تو اس کا سختی فرمایا کرتے تھے، درمیان میں چاہے جائے وہ آخر میں بھی چند الفاظ ملانے کی جسارت کرنے والے کو ٹوک رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، حالانکہ الفاظ کے اندر کوئی وہ معنی کا تغیر یا کوئی غلط بات نہیں تھی، درود ہی تھا، لیکن چونکہ محبوب علیہ السلام نے اس وقت ان الفاظ کو ساتھ میں نہیں ملایا تھا، اس وجہ سے صحابہ کو ناگوار گزرا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اصحاب کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہی دعائیں دہرائیں جو انہوں نے دہرائی ہیں۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ نمبر 2، ہمارے ہاں یہ دعا پہلے پڑھی جاتی ہے، ہمارے ہاں یہ دعا افطار سے پہلے پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ جو شخص عربی جانتا ہے وہ اذا کا معنی سمجھتا ہے کہ اذا کا معنی کیا ہے، جہاں کہیں بھی اس طرح کی روایات آئی ہیں پہلے شرط ہے بعد میں جزا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے پہلے شرط ہوتی ہے پھر جزا ہوتی ہے، جو عالم ہے تو وہ تو جانتے ہیں، جو باقی ذی فہم ہے ذی مطالعہ ہے وہ بھی سمجھ رکھتے ہوں گے، اس کی میں حسن ظن رکھتا ہوں، تو فلہٰذا یہ پہلے افطاری کیا کریں، اس کے بعد یہ دعا پڑھا کریں۔ اس پر تو پورا رسالہ موجود ہے، مولانا احمد رضا خان مرحوم نے فتاوی رضویہ جلد 10 کے اندر ذکر کیا ہے ان دو مسائل کو، پورا رسالہ رقم کیا ہے کہ ایک تو جو ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہے نہیں، دوسرا یہ دعا بعد میں پڑھنی چاہیے، یہ دعا بعد میں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ یعنی کہ جو حوالہ امام احمد رضا خان مرحوم نے دیا ہے وہ حوالہ اصل میں ایک تو شرط و جزا کی بنا پر، دوسرا انہوں نے کوٹ کیا ہے مرکات سے، وہاں پر بھی مذکور ہے ایک امام کے حوالہ کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ افطار کے بعد پڑھا کرتے تھے اذکار، کیونکہ معنی سارے جو سیغے ہیں وہ ہیں ماضی کے، معنی جو ہے وہ اسی کا مقتضی ہے کہ پہلے افطاری کر لیجیے اس کے بعد دعائیں پڑھی جائیں۔ کوشش فرمائیں ایک تو اصل دعائیں پڑھیں، نمبر 2 دعا بعد میں پڑھیں۔ اس حوالے سے میں نے اردو کے فتاوی جات بھی کوٹ کیے ہیں، پہلا تو مولانا احمد رضا خان حنفی مرحوم کو ہو گیا جو فتاوی رضویہ
جلد 10 کے اندر موجود ہے۔ دوسرا حوالہ میں نے جو ذکر کیا تھا وہ تھا فتاوی یورپ کے حوالے سے، جنہیں مفتی اعظم ہائی لینڈ کی سند حاصل ہے۔ فرانس، جرمنی، بیلجیم، برطانیہ میں ان کے فتاوی شائع ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 میرات المناجی جلد 3 میں مفتی احمد خان گجراتی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 4 اگر آپ کتابیں پڑھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کے دارالفتاح سے بھی اس کی معلومات لے سکتے ہیں، بلکہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، انہیں باقاعدہ اس پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 5 ARY کے مفتی اکمل مدنی، انہوں نے بھی اس طرح کا فتویٰ دیا ہے۔ تو بھائی کوشش کریں ان محققین کی تحقیق کا احترام کریں، ان محققین کی تحقیق پر عمل کریں، نہ کہ اپنے خود ساختہ یا من گھڑت اذکار کو اپنا کر انہیں پر ہی عمل پیرا ہوتے چلے جائیں۔ اس سے تو معاشرے کے اندر اور بربادی آئے گی، کل کو وہ پھر اور ایک ڈھکوسلا چھوڑ دیں گے، اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا کوشش کریں ایک تو اصل دعائیں پڑھیں، نمبر 2 افطار کے بعد پڑھیں۔ اس پر ہمارا کھلا طور پر چیلنج ہے، پیار و محبت کے ساتھ کھلا طور پر چیلنج ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں دعائیں پڑھی جاتی ہیں یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کہاں ثابت ہے، کہاں لکھی ہے یہ نیت؟ کہیں نہیں لکھی روایات کے اندر، نہ یہ اللہم انی لک صمت